یاد رکھنا ابھی تم شروع بھی نہیں کرو گے کوئی کام، لوگ تمہاری غلطیاں پہلے ہی نکالنا شروع کر دیں گے۔ میرے پاس کل پچھلے دنوں ایک سوال پوچھا میرے اسٹوڈنٹ نے کہ سر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے یہ آئیڈیا اپنے دوست سے شیئر کیا تو اس نے سب سے پہلے تو مجھے ڈس اپوائنٹ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ فلاپ آئیڈیا ہے، یہ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اور پھر جب میں نے اسے کنونس کر لیا تو اس میں اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی۔ تو میں نے اسے سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ دنیا والوں کا کام ہے غلطیاں نکالنا، کیونکہ جب ہم فیلڈ میں اترے تھے نا تو سب سے پہلے مجھے یاد ہے تھوڑا بہت کہ ایک پیپر کے اوپر 10 سے 12 میں نے پرنٹ کروائے تھے اپنی اکیڈمی کے نام، پہلے گلیمر اکیڈمی تھا نا، تو یقین جانو کہ اس کے اندر میرے سے نا، مطلب میرے سے نہیں، جس کو میں نے بھیجا تھا کہ یار اس کو پرنٹ کر کے دو، اس نے اس میں مسٹیک کر دی، ٹھیک ہو گیا، اکیڈمی کے سپیلنگ غلط تھے، تو وہ میری غلطی تو نہیں تھی۔ تو یقین جانے وہ جب دو تین بندوں کے پاس گیا تو کہتے ہیں کہ جس بندے کو اکیڈمی کے سپیلنگ نہیں آتے وہ کیا لوگوں کو پڑھائے گا یا وہ کیا لوگوں کو جو ہے علم دے سکے گا۔ تو کبھی کبھار انسان ایسی غلطیوں سے بھی گزرتا ہے اور وہ غلطی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایک بات پہ ڈائریکٹ یقین نہ کیا کرو، پہلے تحقیق کرو۔ تو بیٹا یہ بات یاد رکھنا کہ جب بھی تم کوئی کام کرو گے تو غلطیاں لازمی نکلیں گی۔ غلطیاں تو پھر بھی ایک بڑی بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تمہارے کام میں کوئی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں یا ڈھونڈ رہے ہیں نا، لوگ تو تنقید کریں گے ڈائریکٹ۔ اب یہ یاد رکھنا کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یا غلطیاں نکال رہے ہیں نا، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فیلڈ نہیں ہے یا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر کوئی فیلڈ اور مقصد ہوتا نا تو وہ کبھی بھی تمہارے کام میں غلطیاں نہ نکالتے۔ تو لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ غلطیاں ڈھونڈیں گے، وہ تلاش کریں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ تم تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی نا، کچھ لائنز مجھے یاد ہیں کہ جو لوگ آپ سے حسد کر رہے ہیں یا جو لوگ آپ کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں یا جو لوگ آپ کی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ سے کہیں پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے پیچھے اسی لیے باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے۔ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ میرے قد کے برابر نہ آ سکے وہ میرے پیروں تلے کھدائی کرنے لگے۔ تو یہ شعر انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اب تمہارا یہ پوائنٹ ہے نا، فار ایگزامپل اس پوائنٹ تک تم نے پہنچنا ہے، اس اسکیل کو اوپر دیکھ لو، یہاں سے تم نے چلنا شروع کیا، یہ تمہارا مقصد ہے، یہاں تک تم نے پہنچنا ہے۔ اب یہاں سے تم نے چلنا سٹارٹ کیا، ایک کانٹا آیا تو تم نے اس سے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ تم نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ کانٹا تو بہت چھوٹی چیز ہے، میرے سامنے بڑی بڑی توپیں آئیں گی، بڑی بڑی بندوقیں آئیں گی، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، لوگ آئیں گے، لڑائیاں ہوں گی، میں نے اس مقصد کو اچیو کرنا ہے۔ تو یہ کانٹا پھر تمہیں کچھ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ سٹارٹنگ کے اندر ہی اگر تم ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہو تو تم یقین جانو کہ مطلب سکسس نہیں حاصل کر سکتے۔ دیکھیں میں نے پچھلے دن بھی ایک بات بولی تھی کہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی مطلب ایک تو آپ کو خاندانی جو ہے پیسہ مل گیا یا خاندانی آپ کو کوئی نام مل گیا، فیم مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ ڈیبیٹ اور الگ کانسیپٹ ہے۔ اصل کامیابی میں اس جگہ سے شروع کرنے کو بولتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ڈال دیا اور اس آئیڈیا کو آپ نے پک کیا اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیا، کام شروع کر دیا اور اس پہ کنسسٹنس ہو گئے، اور پھر اس فیلڈ میں تم نے نام بنا لیا، جس آئیڈیا کی کچھ لوگ اس کو ویلیوبل سمجھتے ہی نہیں تھے، اس آئیڈیا کو تم نے مارکیٹ میں لانچ کیا اور اس مارکیٹ میں تم نے نام بنا لیا، تو میں تو اصل کامیابی اس کو سمجھتا ہوں، یہ میری آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس لیے جب کچھ لوگ تمہاری غلطیاں نکالیں گے نا تو بیٹا غلطیوں سے نہیں تم نے ٹینشن لینی، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اسمائلنگ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سنت ہے مسکرانا، سنت ہے تو مسکرا دیا کرو، بس ہنس لیا کرو۔ مرد تو وہی ہے نا کہ وہ جو مسکراتا ہے، کیونکہ عورتوں کی طرح بحث تو نہیں کرتا نا مرد، تو مرد کی یہ نشانی ہے کہ وہ مسکرا دیتا ہے۔ اس لیے تم نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، جس فیلڈ کو پکڑا ہے نا، مطلب کسی بزنس میں تم نے انٹرسٹ لے لیا یا کسی چھوٹی موٹی جاب کے اندر یا بڑی جاب کہہ لو یا کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کہہ لو یا کوئی سپورٹس کا ایونٹ کہہ لو یا سپورٹس کہہ لو، ٹھیک ہو گیا، جس میں تم نے انٹرسٹ ہے، تو اب بیٹا وہ غلطیاں ہوں گی، اور غلطیوں کے بغیر کون سیکھتا ہے یار؟ آج تک تم مجھے خود بتاؤ، ہر فیلڈ میں لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم جب اترے تو جیسے اکیڈمی کی اسپیلنگ کی مسٹیک ہوگی تو غلطی تھی، اب وہ غلطی سیکھ لی، اب وہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اگر غلطیوں سے سیکھتا ہے نا تو وہی تو اصل انسان ہے، کیونکہ انسان جب ماں کی پیٹ سے آتا ہے تو وہ وہاں سے کچھ علم تو حاصل کر کے نہیں آتا، یا اس نے کتابیں تو نہیں پڑھی ہوتی، بڑا مفکر محدث تو نہیں ہوتا نا، وہ دنیا کے اندر آ کے تجربے کرتا ہے اور پھر تجربوں کے بعد سیکھتا ہے۔ تو اس لیے بیٹا نہ گھبراؤ، ٹینشن نہ لو، کوئی بھی مسئلہ ہو تم میرے سے شیئر کر سکتے ہو۔ تو لوگوں کی باتیں تمہیں تکلیف دیں گی، اصل مضبوط تب تم بنو گے جب تم لوگوں کی باتیں سنو اور مسکراؤ، ایسے مسکراؤ بس،
یہ اصل کامیابی ہے. مجھے کیا ابھی بھی میرے یقین جانے فرسٹ ایئر میں تھا, میں نے پڑھانا شروع کیا تھا, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, پھر تھرڈ ایئر, مطلب پوری بیچلر کا بھی ڈگری کمپلیٹ ہونے والی ہے. یقین جانے کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا ہوگا کہ مجھے تانا نہ لگا ہو. چھوٹا سے چھوٹا تانا بھی مجھے مارتے ہیں اور بڑے سے بڑا بھی. کبھی کبھار تو ٹیچرز جو ہے جان بوجھ کے کویشچنز ڈیفیکلٹ اس لیے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس کو چپ کرایا جا سکے, لیکن پوچھنے دو. اللہ نے جو انسان کے قسمت میں لکھا یا نصیب میں لکھا, اور جو انسان نے مقصد طے کر دے اور اس مقصد تک پہنچنا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس میں ہیلپ کرتا ہے. دنیا والوں کی طاقت کیا ہے, میں دنیا والوں کو ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ مکڑی کی جال نہیں ہوتی, اس سے بھی بدتر سمجھتا ہوں یار, کمزور سمجھتا ہوں. اتنے کمزور ہے یہ انسان. تو تمہیں اللہ کا ساتھ چاہیے, تمہیں لوگوں کا ساتھ تو نہیں چاہیے. تو اس لیے لوگ غلطیاں نکالیں گے, اور غلطیاں نکلیں گی بیٹا, کیونکہ بھائی کامیاب جو ہو رہے ہو تو غلطیاں نکلیں گی, اس لیے ٹینشن نہ لو. غلطیوں سے بھی بڑی چیز تنقیدیں بھی آئیں گی, بڑے بڑے وار ہوں گے تم پہ, ان واروں سے ڈرو. کیا مطلب؟ تو لوگوں کی غلطیاں نکالنے سے نہ ڈرو, بلکہ تو تم لوگوں کی غلطیاں نکالنے سے ڈر گئے. بیٹا یہ غلطیاں چھوٹی چیزیں ہیں, ابھی تو آگے بڑی جنگیں لڑنی ہیں, بڑی تنقید ہوں گے, بازار گرم ہوں گے, تم ایک دفعہ فیلڈ میں تو اترو. لوگوں نے تو تمہارا جو ہے کہ کلیجہ باہر نکال دینا ہے. اتنی یہ ظالم دنیا, اتنے سخت ترین لوگ تمہیں ملیں گے نا, لیکن جب تم ان سخت ترین لوگوں سے گزرو گے تو ایک مضبوط انسان بنو گے, اور اتنے دلیر ہو جاؤ گے نا کہ تمہیں پھر یہ کہتے ہیں نا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کے نقصان, تمہیں نقصان لگے گا ہی نہیں. یا لوگوں کی یہ باتیں تمہیں باتیں ہی نہیں لگیں گی, تم کہو گے یار ویلے ہیں لگے رہنے دو. تو فیلڈ میں صبر کرو.